حامدًا و مصلیًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السیرت دواخانہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام و طلباء اکرام، آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ہاضم 4 کا نسخہ، اس کو بنانے کا طریقہ، اس میں کون سے اجزاء ڈالے جاتے ہیں، پھر اس دوا سے کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے درود پاک کی فضیلت سن لیں۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ پاک اس کے لیے 1 قرات اجر لکھتا ہے، اور 1 قرات جو ہے یہ احد پہاڑ جتنا ہے۔ تو جلدی کیجیے، آپ بھی پڑھ لیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین اکرام و طلباء اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غدی عضلاتی ادویات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ آپ اس بات کو بھی جان لیں کہ ہر تحریک کا اپنا ہاضم ہوتا ہے، یعنی جو تحریک ہوگی اس کے اعتبار سے جو ہے وہ ہاضم ہوگا۔ اگر آپ تحریک سے ہٹ کے دوا یوز کریں گے تو پھر وہ دوا آپ کو فائدہ نہیں دینے والی، کبھی تکا لگ جائے تو لگ جائے، ورنہ فائدہ نہیں ہوتا، کبھی کبھار نقصان ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے مزاج کی تشخیص نہیں کرتے، ہمیں اپنی تشخیص جو ہے وہ درست کرنی چاہیے۔ اگر آپ کا مزاج جو ہے وہ اعصابی عضلاتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جسم میں سردی خشکی ہے، تو پھر اس کی دوا جو ہے وہ گرم خشک ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگی، اس کے سے ہٹ کے آپ دوا کا یوز کریں گے تو آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے میں اپنے طلباء سے اور اپنے ناظرین سے بار بار کہتا ہوں کہ اپنی تشخیص جو ہے وہ آپ درست کریں، آپ درست تشخیص کروائیں، اس کے بعد اپنا علاج کریں۔ غذا بھی اسی لحاظ سے آپ یوز کریں، دوا بھی اسی لحاظ سے آپ یوز کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو مسائل نہیں بنیں گے۔ یہ دوا جو ہے یہ 4 ہاضم، وہ مریض جن کا نظام انہضام خراب ہو جاتا ہے، جن کا سٹمک جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، کھانا وہ کھاتے ہیں معدے میں جا کے پڑا رہتا ہے، تعفن پیدا ہوتا ہے، بد ہضمی پیدا ہو جاتی ہے، ری گیس کے مسائل بن جاتے ہیں، اور مریض جو ہے وہ بیچارہ نہ کسی محفل میں جانے کے قابل ہے، وہ کہیں بھی جا کے دوستوں کے درمیان، وہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ بیٹھ نہیں سکتا، افارہ ہو جاتا ہے، پیٹ پھولنے لگتا ہے، اور پیٹ جو ہے وہ وزنی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں معدے کے ریلیٹڈ، تو ان تمام مسائل میں آپ اس دوا کو یوز کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو آئیے، اب بات کو میں اتنی طویل نہیں کرنا چاہتا، آپ کو جلدی سے میں اس کا نسخہ بتا دیتا ہوں 4 ہاضم کا۔ تو 4 ہاضم میں آپ نے ڈالنا ہے نشادر ٹھکری، یہ آپ نے ڈالنا ہے 1 تولہ، اور اس کے بعد کھانے والا نمک جو ہے یہ آپ نے ڈالنا ہے 3 تولہ، اور اس کے بعد انزروت، یہ گوند ہوتی ہے، یہ آپ نے ڈالنی ہے 4 تولے۔ اور جو میرے انڈیا کے بھائی مجھے سن رہے ہیں تو ہندی زبان میں اس کو، بلکہ انڈیا میں اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں لال گوند، یعنی لال گوند کے نام سے جو ہے جو مشہور ہے۔ پھر بعد میں مجھے انڈیا کے بھائی اور بہن سوالات کرتے ہیں کہ یہ دوا کو ہمارے ہاں تو کچھ اور کہتے ہیں، تو اس لیے میں کلیئر کر رہا ہوں کہ انزرود گوند جو ہے اس کو انڈیا میں لال گوند کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں آپ لے لیں، ان کو اچھے طریقے کے ساتھ آپ صاف کر لیں، پھر اس کا سفوف بنا لیں۔ 500 mg کے کیپسول جو ہے آپ اس کے بھر لیں، اگر بھائیوں نے یوز کرنا ہے تو 1000 mg کے کیپسول جو ہے وہ آپ اس دوا کے بھر لیں، اور صبح دوپہر شام اس کو آپ کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد یوز کریں، تو انشاءاللہ تعالی معدے کے ریلیٹڈ آپ کی جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ کے فضل سے وہ دور ہو جائیں گی۔ امید ہے مجھے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے اچھے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج اسی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔